السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، مسلمان آج کل جن پریشانیوں سے دوچار ہیں، جس طرح وہ ہر جگہ مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ آج امت مسلمہ ایک نازر موڑ سے گزر رہی ہے، ہر جگہ اضطراب اور مایوسی کے عالم میں ہے، قسم قسم کے اس پر حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح سے اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے، کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، کبھی اس کے معصوم بچوں کو شہید، عورتوں کو بیوہ کر کے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، کبھی اس کے فکر و نظر پر حملہ کر کے اس کی جانچ کی جاتی ہے۔ یہ دنیاوی قاعدہ نہیں بلکہ خدائی قانون بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی رنج و الم اور خوشی و مسرت دے کر انسان کو آزماتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم کو آزماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے، اس امتحان میں کون اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے۔ محترم دوستو، لیکن آج کا مسلمان ان سب آزمائشوں کے باوجود اسی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ گرد و پیش کے ماحول سے بے خبر اپنی کشتی حیات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اسے سوچنے کی فرصت نہیں، سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، وہ صرف کھانے پینے اور سامان راحت جمع کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہے، خدا کو فراموش کر بیٹھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ لیا ہے، صحابہ کرام اور اسلاف کے کردار کو پامال کر ڈالا ہے، اسلام کی صحیح روشنی اس نے چھوڑ دی، اپنے ملی سرمایہ کو خیر آباد کہہ دیا۔ اگر اسے فکر ہے تو پیٹ کی، اگر اسے سوچ ہے تو اونچے اونچے اور بلند بلند مکانات تعمیر کرنے کی، اگر اس کی خواہش ہے تو مال و دولت جمع کرنے کی، اور اگر اس کی تمنا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے منصب اور عہدے حاصل کرنے کی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ تمام سامان راحت جمع کر کے پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اسے سکون کی منزلیں نصیب ہو سکتی ہیں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر اسے سکون و راحت چاہیے تو اسے اور صرف اپنے ملی تشخص، اپنے کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے، اسلام کا سچا سپاہی بننے اور خدا کی یاد میں مل سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بڑھانے کے ساتھ رشتہ محبت استوار کرنے میں مل سکتی ہے۔ محترم حضرات، ایسے نازک حالات میں جبکہ چہار دانگ عالم سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، منظم طور پر تحریکیں اس ملت اسلامیہ کو کچلنے کے لیے چل رہی ہیں، مسلمانوں کو بھی بیدار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس قوم میں تغیر و تبدیلی پیدا کرتے ہیں جب وہ قوم خود بھی اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تن مردہ میں جان ڈالنے کی سعی کریں، اپنے جسم میں روحانی تبدیلی اور اصلاحی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ تمنا ہو کہ ہم آکاش کی بلندیوں تک پہنچے، ستاروں کو کمانڈے
ڈالیں، پوری دنیا میں اسلامی انقلاب پیدا کریں، کائنات کی ساری چیزیں ایک ہی پروردگار کو اپنا مشکل کشا سمجھیں، اسی کے آگے اپنا سر جھکائے۔ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہی بات تھی، انہیں اپنے پیٹ سے زیادہ اصلاحی تبدیلی کی فکر تھی۔ انہیں فلک بوس عمارتوں سے پہلے اپنے اطراف سلطنت کے دوسرے بھائیوں کی بے حسی و بے کسی کی فطرت تھی، اس لیے ان کی ذات سے دنیا ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو تمام مدینہ والے چشمے براہ تھے، آپ کے قدموں کے نیچے پلکیں بچھانے کے لیے یہ تیار تھے۔ تمام یہی چاہ رہے تھے کہ حضور میرے یہاں قیام فرمائیں، ہمارے یہاں مہمان بنیں، ہمیں آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہو۔ بہت سے حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرار فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی وہیں قیام ہوگا، یہ معمور ہے۔ یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے بیٹھی، یہ شرف میزبانی انہیں حاصل ہوا۔ کتنے خوش نصیب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی محبت تھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی تڑپ اور بیداری کی اتنی زبردست خواہش آپ کے قلب و جگر میں موجزن تھی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قسطنطنیہ پر فوج کشی کی گئی، قسطنطنیہ مشرقی کلیسا کا مرکز تھا، اس لیے رومیوں نے پوری مدافعت اور بھرپور حملہ کی تیاری کی۔ مسلمانوں میں بھی اسلامی انقلاب کی وجہ سے زبردست جوش و ولولہ تھا، بار بار شوق شہادت کی تمنائیں لے کر آگے بڑھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قسطنطنیہ کی فتح کی خوشخبری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی تھی۔ اسی لڑائی میں جوش و جذبہ اور حوصلہ و استقامت کی ایک ایسی تصویر جب نگاہ کے سامنے آتی ہے تو دل دہل جاتا ہے، آنکھوں میں چمک سی دوڑتی ہے اور ذہن و دماغ میں ایک ہلچل سی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تصویر سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نحیف و نزار، لاغر و ناتواں، کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ، بڑھاپے کا ضعف، جسم پر گوشت کا صرف نام و نشان، بہت ہی نڈھال لیکن اسلامی حمیت، دینی غیرت اور مذہبی جوش، خدا کی پناہ آواز میں ایسی کڑک، گفتار میں ایسا اعتماد جو انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی۔ راستہ میں بیمار ہو جاتے ہیں، ہر چند کوشش بھی کی جاتی ہے کہ پیچھے لوٹ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا اگر مر جاؤں تو گھوڑے کے پیٹ سے میری لاش باندھ دینا تاکہ دور تک اسلام کا نام روشن ہوتا چلا جائے۔ محاصرہ کے دوران جب بے محابہ دشمنوں سے لڑائی ہو رہی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، آخری سانس جاری ہے، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے۔ یزید بن معاویہ نے ان سے پوچھا اگر کوئی وصیت ہو تو آپ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو سکے دشمن کے سرزمین میں لے جا کر دفن کرنا تاکہ خدا کے سامنے کہہ سکوں کہ دشمن سے لڑائی کرتے کرتے انہی کی زمین میں دفن ہو گیا ہوں۔ چنانچہ انتقال کے بعد آپ کی لاش قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے لے جا کر دفن کی گئی، اور مسلمانوں نے رومیوں سے کہہ دیا اگر تم نے لاش کی بے حرمتی کی تو پھر اسلامی سلطنت کے اطراف میں کبھی ناقوس نہ بچ سکے گا۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے مزار پر مقبرہ بنوایا اور اسی سے متعلق مسجد بنوائی جو جامع ایوب کے نام سے مشہور ہے۔ حضرات محترم،
یہ حضرات تھے، انہوں نے خود کو انقلاب کا علم بردار تصور کر لیا تھا، اپنا اوڑھنا بچھونا اسلامی نشر و اشاعت بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پوری دنیا پر چھا گئے تھے۔ آج اسی اسلامی فکر پر حملے ہوں، ہمیں منظم طریقے سے کچلنے کی سازشیں ہوں، ہماری اذانوں پر پابندی لگے، ہمارے قرآن پر چیلنج کیا جائے، ہماری عورتوں کی عصمت دری کی جائے، لیکن ہماری غیرت برداشت کر لیتی ہے، ہماری حمیت کو سانپ سونگھ جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں انقلابی کردار بیدار نہیں ہوتا، ہمارے قلب و جگر کی انگیٹھی سرد پڑ جاتی ہے، ہمارے رگوں میں خون منجمد ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر مذہب و شریعت کی محبت نہیں رہی، دین سے دوری پیدا ہو گئی ہے۔ محترم دوستو، حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی فرد بیدار ہوتا ہے یا کوئی بھی انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ٹھان لیتا ہے، اور جب بھی کوئی قوم بے حسی چھوڑ کر میدان عمل میں آ جاتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی مردانہ ہمت، بے باکانہ جرأت اور قلندرانہ کردار کے آگے سب جواب دے دیتے ہیں، لیکن اسے اپنے اندر حیرت و انگیز تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے عزائم میں پختگی، اپنے استقلال میں پامردی اور آنکھوں میں بے باکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اسے بہت سی گھٹنائیوں اور دشواریوں سے دور ہونا پڑتا ہے، اسے جبر و استبداد اور ظلم و ستم سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اسے مشکلات اور مصائب کی سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ دراصل ایسے ہی افراد اور ایسی ہی قوموں نے تاریخ کی کایا پلٹی ہے۔ ایک شاعر نے اس کی پوری ترجمانی یوں کی ہے: کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ محترم حضرات، آج مسلمان جس قسم پرسی کا شکار ہیں، دنیا انہیں تیز نظروں سے دیکھ رہی ہے، ان کے وقار کو چیلنج کر رہی ہے، ان کی عظمت پر حملہ کر رہی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کے لیے وقت ہے کہ وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، اپنے اندر تغیر اور انقلابی کردار پیدا کرے، خدا سے سچی محبت، اس کے رسول سے سچا عشق اور اسلام کے صحیح اصولوں کو اپنائیں۔ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنی شریعت کا پاس و لحاظ ہو، اپنی اصلاح، اپنے عزیز و اقربا کے، اپنے پڑوسیوں کی اور پوری امت مسلمہ کی اصلاح کی فکر ہو، اپنی پوری قوم میں اسلامی فکر و نظر اور عملی کردار کی فکر ہو، تب جا کر امت مسلمہ کے وقار کو، اس کے معاشرہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تبھی ہمیں حقیقی دولت اور ابدی راحت نصیب ہو سکتی ہے۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر طرح سے اپنی رضا نصیب فرما دیں، اور بارگاہ عزتی میں ہاتھ اٹھا کر یوں کہیں: عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔